الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت پر شوہر کے حقوق۔ آج کا میرا عنوان ہے درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے شوہر خاتون ہوں، حضور مجھے سنائیں کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے کہ میں زن بے شوہر ہوں، اس کے ادا کی اپنے میں طاقت دیکھوں تو نکاح کروں ورنہ یوں ہی بیٹھی رہوں۔ فرمایا، تو بے شک شوہر کا حق زوجہ پر یہ ہے کہ عورت کچاوا پر بیٹھی ہو اور مرد اسی سواری پر اس سے نزدیکی چاہے تو انکار نہ کرے، اور مرد کا حق عورت پر یہ ہے کہ اس کے بے اجازت کے نفل روزہ نہ رکھے، اگر رکھے گی تو ابس بیکار بھوکی پیاسی رہی، روزہ قبول نہ ہوگا، اور گھر سے بے اذن شوہر کہیں نہ جائے، اگر جائے گی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے جب تک پلٹ کر آئے۔ یہ ارشاد سن کر اس بی بی نے عرض کی، ٹھیک ٹھیک، یہ کہ میں کبھی نکاح نہ کروں گی۔ ایک بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، میں فلاں دختر فلاں ہوں۔ فرمایا، میں نے تجھے پہچانا، اپنا کام بتا۔ عرض کی، مجھے اپنے چچا کے بیٹے فلاں عابد سے کام ہے۔ فرمایا، میں نے اسے بھی پہچانا، یعنی مطلب کہہ۔ عرض کی، اس نے مجھے پیام دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے، اگر وہ حق کوئی چیز میرے قابو کی ہو تو میں اس سے نکاح کروں۔ فرمایا، مرد کے حق کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اگر اس کے دونوں نتنے خون یا پیپ سے بہتے ہوں اور عورت اسے اپنی زبان سے چاٹے تو شوہر کے حق سے ادا نہ ہوئی۔ اگر آدمی کا آدمی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ مرد جب باہر سے اس کے سامنے آئے اسے سجدہ کرے کہ خدا عز و جل نے مرد کو فضیلت ہی ایسی دی ہے۔ یہ ارشاد سن کر وہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا بولی، قسم اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، میں رہتی دنیا تک نکاح کا نام نہ لوں گی۔ ایک صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میری یہ بیٹی نکاح کرنے سے انکار رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کا حکم مان۔ اس لڑکی نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس وقت تک نکاح نہ کروں گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ بتائیں کہ خاوند کا حق عورت پر کیا ہے۔ فرمایا، شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اگر اس کے کوئی پھوڑا ہو، عورت اسے چاٹ کر صاف کرے، یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون نکلے، عورت اسے نگل لے تو مرد کے حق سے ادا نہ ہوئی۔ اس لڑکی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں کبھی شادی نہ کروں گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک ان کی مرضی نہ ہو۔ تو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کے اوپر رحمت کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کے اوپر عذاب کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، جب تک کہ وہ لوٹ کر گھر نہ آ جائے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ کیسی ہی مشکل صورتحال ہو، اگر شوہر قربت کرنا چاہتا ہو، یعنی کہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہو، بیوی کے قریب جانا چاہتا ہو، صحبت کرنا چاہتا ہو، تو بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر بیان ہوا کہ اگر عورت اونٹ پر بیٹھی ہے اور اس کا مرد اس کے ساتھ ہی اونٹ پر بیٹھا ہے، اور مرد کا ارادہ ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، تو وہ عورت اونٹ پر بیٹھی ہونے کے باوجود بھی اس کو منع نہ کرے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، بات بات پر عورتیں اپنے مرد کو اپنے ساتھ صحبت کرنے سے منع کر دیتی ہیں۔ آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میری طبیعت ناساز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے ان عورتوں کے اوپر سخت وعید ہے، اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو معمولی سا سر درد ہونا، معمولی سا کھانسی نزلہ وغیرہ ہونا، ہلکا بخار ہونا، یا اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں، یا کوئی اس طرح کے چھوٹے موٹے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے باعث اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو منع کر دیتی ہے تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی واقعی ہی ایسا مسئلہ ہے جس کو شریعت میں اگر بیان کیا جائے تو مفتیان کرام اس عورت کو اجازت دے دیں کہ وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے، تو اس صورت میں اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت عبادت گزار ہو اور وہ کثرت سے روزے رکھتی ہو اور وہ نفل روزے ہوں، تو اگر اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھ لیا اور شوہر کو اس کی طلب ہوئی، تو اس صورت میں وہ اس عورت کا روزہ بیکار گیا، عبث گیا، اس کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کا حق رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر روا ہوتا آدمی کا آدمی کو سجدہ کرنا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب اس کا شوہر اس کے گھر آئے تو عورت مرد کو سجدہ کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی حق بیان ہوئے
کہ اگر شوہر کے ناک سے خون اور پیپ جاری ہوں تو اگر عورت اسے چاٹ لے تو تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ شوہر کے جسم پر پھوڑا ہو، اس سے پیپ بہہ رہی ہو اور وہ اس پیپ کو چاٹ کر نگل لے تو تب بھی وہ شوہر کے حق سے بری الذمہ نہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ اگر عورت کو شوہر حکم دے کہ زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لے جائے اور اس کو کالے پہاڑ کے اوپر رکھے، کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لے جائے، اس کو سفید پہاڑ پر رکھے تو تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ یعنی کہ شوہر جتنا ہی مشکل کام کہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، وہ کام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو تو بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت کرنا لازم نہیں۔ تو اس طرح سے بیوی شوہر کے حقوق بیوی پر بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔